بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سرکاری ملازمین کے حوالے سے کہ خدا نخواستہ جب کوئی سرکاری ملازم دوران سروس یا سروس کے بعد وفات پا جائے تو اس کے جو واجبات ہیں، اس کی پینشن، گریجویٹی وغیرہ یا دیگر واجبات اس کے وارثان میں کس طریقے سے تقسیم ہوگی، اور یہ جو اس کے واجبات ہیں، پینشن وغیرہ، یہ کس رشتے کو کس ترجیح کے حساب سے ملیں گے۔ اس میں رشتوں کی ترجیحات ہیں۔ جب ایک رشتہ موجود ہو تو اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اگر ایک رشتہ موجود نہ ہو تو پھر دوسرے نمبر پہ کس کو پریفرنس دی جاتی ہے، اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو تیسرے نمبر پہ کس کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں پر آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ کسی سرکاری ملازم کی وفات کی صورت میں اس کی جو پینشن ہے وہ اس کی بیوہ کو جائے گی، لیکن بیوہ کو ہر سال ایک سرٹیفکیٹ داخل کروانا پڑے گا کہ اس نے دوسری شادی نہیں کی، یعنی کہ دوسری شادی اس میں شرط ہے، اگر دوسری شادی نہیں کی تو اس وقت تک اس کو تا حیات اپنے خاوند کی پینشن ملتی رہے گی۔ اس میں ایک اور بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ اگر اس سرکاری ملازم کے ایک سے زائد ازواج تھیں، ایک سے زائد بیویاں تھیں، اور پسماندگان کی تعداد بیوہ سمیت اور اولاد سمیت 4 سے زائد نہ ہو تو تمام پسماندگان میں برابری کی بنیاد پر فیملی پینشن تقسیم ہوگی، اور اگر پسماندگان کی تعداد 4 سے زائد ہو تو اس صورت میں ہر بیوہ کو فیملی پینشن کا 1/4 حصہ ملے گا، اور باقی ماندہ جو پینشن بچے گی وہ بچوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ دوسری جو ترجیح ہے وہ ہے کہ اگر ایسے سرکاری ملازم کی بیوہ موجود نہیں یا بیوہ بھی فوت ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں جو ایسے سرکاری ملازم کے بیٹے ہوں گے یا بیٹا ہوگا، اس کی عمر 21 سال سے کم ہونی چاہیے پینشن حاصل کرنے کے لیے، اور جو اس کی بیٹیاں ہوں گی وہ یا تو غیر شادی شدہ ہوں، اور اگر شادی شدہ تھیں تو وہ طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ ہوں۔ ایسی صورت میں ان کو بھی پینشن ملے گی۔ بیٹیاں تا حیات یا جب تک وہ شادی نہیں کر لیتی اس وقت تک ان کو پینشن ملے گی، اور یہ پینشن ان کو برابری کی بنیاد پر ملے گی۔ اس میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ایسے سرکاری ملازم کے ایسے بچے جو کہ ذہنی یا جسمانی لحاظ سے معذور ہوں، ان کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ان کو تا حیات فیملی پینشن ملتی رہے گی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تیسری ترجیح پر۔ جب دوسری ترجیح موجود نہ ہو، یعنی کہ اس کی بیٹے اور بیٹیاں بھی موجود نہ ہو، بیوی بھی موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو تیسری ترجیح ہوگی وہ ہوگی اس کی بہو۔ ابتدائی 10 سال تک یا 10 سالوں کا باقی ماندہ حصہ اس کو پینشن کے طور پر ملے گا۔ اسی طرح تیسری ترجیح نہ ہونے کی موجودگی میں، یعنی کہ اس کی بیوہ بھی نہ ہو، اس کی بیٹے بیٹیاں بھی نہ ہوں، اس کی بہو بھی فوت ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو تیسری ترجیح ہوگی وہ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو چوتھی ترجیح ہوگی وہ ہوگی پوتا، جو کہ 21 سال سے کم عمر کا ہو۔ اسی طرح چوتھی ترجیح نہ ہونے کی صورت میں جو 5ویں ترجیح ہوگی وہ ہوگی پوتی، لیکن پوتی کے لیے شرط وہی ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہو یا بیوہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی سرکاری ملازم شادی شدہ ہی نہ ہو یا پھر اس کا کوئی وارث ہی نہ ہو، اگر وہ شادی شدہ تھا تو وہ فوت ہو چکا ہو، اس کی بیوی بھی فوت ہو چکی ہو، اس کی اولاد بھی فوت ہو چکی ہو، اور اس کے کوئی ڈیسینڈنٹس نہ ہوں، تو ایسی صورت میں جو اس کے اسینڈنٹس ہوں گے، جو اس کے اوپر والے جیسے اس کے والد یا والدہ اگر موجود ہوں گے، تو ایسی صورت میں جو پہلی ترجیح ہوگی وہ اس کے والد کو ہوگی، اس کے والد کو پینشن ملے گی اور تا حیات ملے گی۔ اسی طرح والد نہ ہونے کی صورت میں جو دوسری ترجیح ہوگی وہ والدہ کا حق ہوگا اور اس کو تا حیات پینشن ملے گی، اور والد اور والدہ نہ ہونے کی صورت میں جو تیسری ترجیح ہوگی وہ اس کے بھائی ہوں گے جو 21 سال سے کم عمر کا ہو، اس کو ابتدائی 10 سال تک یا 10 سالوں کا جو باقی ماندہ حصہ ہوگا وہ اس کو پینشن ملے گی۔ جو چوتھی ترجیح ہوگی ان رشتوں کے نہ ہونے کی صورت میں وہ غیر شادی شدہ بہن، اس کو پینشن ملے گی، تا حیات ملے گی جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح جو 5ویں ترجیح ہوگی وہ ہوگی بیوہ بہن، یعنی کہ اگر اس کی کوئی بہن بیوہ ہوئی ہو تو اس کو 10 سال تک پینشن ملے گی، یا پھر اس کو اگر اس نے پینشن وصول نہیں کی تو اس کو پچھلے 10 سال کی پینشن مل جائے گی۔ ویورز، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں،
میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔